پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی خبریں گرم ہیں. اس احتساب عدالت سے ان کو ایک بڑا ریلیف بھی ملا ہے. ان کے جو دائمی وارنٹ گرفتاری تھے وہ 7 اکتوبر تک معطل کر دیے گئے ہیں. اس سے پہلے وہ 2017 میں علاج کی غرض سے باہر چلے گئے تھے اور اب سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ رواں مہینے کے آخر میں یا پھر اکتوبر کی 3-4 تاریخ کو ملک واپس آ سکتے ہیں. 7 تاریخ تک کے لیے بہرحال ان کو ریلیف مل گیا ہے. وہ اگر سرنڈر کرتے ہیں ان کو واپسی پہ گرفتار نہیں کیا جائے گا. سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جو ملک کی خراب معاشی صورتحال ہے اس میں سدھار لانے کے لیے جو چیزیں مفتاح اسماعیل صاحب سے شاید قابو نہیں آ رہی ان کو درست کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور ان کو شاید وزارت خزانہ کا عہدہ ملنے کی توقع ہے. آئیں گے تو وہ سینیٹرشپ کا حلف بھی اٹھائیں گے اور یہ عہدہ بھی سنبھالیں گے. سورسز یہ بتا رہے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دے دی ہے سفر کرنے کی, کیونکہ علاج کی غرض سے وہ گئے تھے اور واپس نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان کو ڈاکٹرز کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی تھی. دوسری طرف جو یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہے وہ سارا کا سارا پاکستان کے سیلاب اس کا سب سے بڑا موضوع بن گیا ہے اور پاکستان کو ایک بڑا ریلیف ملنے کی توقع ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان IMF کی طرف سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے. اس کی خبریں بھی چل رہی ہیں, اس کی خبریں شائع بھی ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا جو قرض ہے اس کی واپسی کو معطل کرنے کی درخواست کی IMF سے. امریکی صدر نے بھی اس پہ بات کی ہے. تو یہ ریلیف جو ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ جب ہم ریلیف کی بات کر رہے ہیں تو ایک ریلیف ملنے کی توقع نواز شریف صاحب کو بھی پیدا ہوئی ہے. انہوں نے نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت اپنا ایک کیس ہے اس میں عدالت سے ریلیف مانگ دیا کہ جی اب یہ نیب کا کیس نہیں بنتا, اس کو نیب کو واپس کر دیا جائے, جیسے کہ پہلے بھی 50 کیسز کو واپس کیے گئے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ان چیزوں پر ہم گفتگو کرتے ہیں. عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. معافی مانگی ہے انہوں نے, غیر مشروط مانگی ہے, مشروط مانگی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا الیکشن مانگ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ ان کے لیے سازگار نہیں ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب حکومت تو نہیں جا رہی ہے. تو میرے ساتھ آج کے پروگرام میں علی نواز اوان صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ سر. طلال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور قادر مندوخل صاحب مجھے جوائن کریں گے. تمام مہمانوں کا شکریہ. سب سے پہلے طلال چودھری صاحب, اسحاق ڈار صاحب کو ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے واپسی کی, سفر کرنے کی؟ وہ آلریڈی ان کی فیملی ذرائع سے اور ان کی طرف سے یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی ہے, اور اب انہوں نے اسی کے بعد ہی اپنا کورٹ سے رجوع بھی کیا ہے, اور اب کورٹ نے بھی ان کے جو سسپینڈ کر دیے ہیں, ان کے جو گرفتاری ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ابھی آئندہ 48 گھنٹے میں وہ اپنے کب آئیں گے اس کا وہ اعلان کر دیں. تو اس میں جب وہ واپس آئیں گے طلال چودھری صاحب تو وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے, یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ آئیں گے. سب سے پہلے تو اپنے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اور جس طرح انہیں مقدمات میں الجھایا گیا ہے, اور یہ مقدمہ یہ ہے کہ 19 سال میں انہوں نے اپنی ریٹرن ٹائم پہ جمع نہیں, اور اس کے بعد اس طرح کے مقدمات اور صرف وکٹمائز کرنے کے لیے وہ اس کو بھی سامنا کریں گے. اور اس کے بعد ان کا ایک سیاسی رول ہے پارٹی کے اندر, وہ اپنا پارٹی میں جو سیاسی رول ہے وہ بھی کریں گے. تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے کیسز بنائے گئے تھے. نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کی کوئی شک ان کو ریلیف فراہم نہیں کرتی؟ 50 کروڑ والی تو خیر نہیں کرتی, کیونکہ 84 کروڑ روپے کا شاید ان کا جو آمدن سے زیادہ ساتھوں کا کیس ہے وہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نیب ترمیمی آرڈیننس سے ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں, گزارش ہے کہ یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے نا, یہ وہی ہے جو کہ عمران خان نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور دوسری بات یہ ہے, ہم 4 سال سے عدالتوں میں ہیں, اور یہ پہلا دن نہیں ہے. یہاں تو ایک سے دوسری پیشی ہو جائے تو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی قیامت آ گئی ہے, اور ہم 4 سال سے دن اور رات بھگتتے رہے ہیں. ہمیں صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے یہ کچھ کیا گیا ہے. باقی کوئی ریلیف نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, اور ان لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے یہ ناانصافی. نہیں, لیکن طلال چودھری صاحب اس میں ایک سادہ سے سوال پھر یہ بنتا ہے کہ اگر یہ کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں تو پھر ان کیسز کو تو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا, یا آپ ان سے سرخروئی حاصل کرتے کیسز کو لڑ کے. جب آپ ایسٹ کی ڈیفینیشن تبدیل کریں گے, جب آپ MLA کا سیکشن نکال دیں گے, جب آپ آنرس آف پروف یا برڈن آف پروف کا سیکشن نکال دیں گے, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ ریلیف دے رہے ہیں ملزمان کو. اگر یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے پھر تو اب اس دور میں تو کم از کم ان کا فیصلہ اس کے بغیر ہی ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو بہت سارے جو واقعی ملزم ہیں, آپ لوگ تو ملزم نہیں ہیں چلیں, یا مجرم نہیں ہیں, خالی ملزم تھے بنا دیے گئے تھے, جو واقعی مجرم ہیں ان کو بھی تو ریلیف مل جائے گا اس سے.
میرا خیال ہے کہ جب سے نیب بنی ہے ذرا مجھے نکال کے بتا دیں کتنے سیاستدانوں کو سزائیں ہوئی ہیں اور کتنے سیاستدانوں کو. اس وقت تو مشرف بھی ایک دفعہ عروج پہ تھے, اس وقت تو قانون بھی کالا قانون تھا, اور قانون اور تھا بھی کوئی نہیں, اور ایل ایف او اور پی سی او کے حلف اٹھائے ہوئے تھے تمام لوگوں نے, اور اس سب ہوئی ہیں. ہمیشہ اس نیب کو استعمال کیا گیا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. اگر ابھی بھی کسی کی عقل کام نہیں کرتی تو میرا خیال ہے پھر وہ سمجھنا نہیں چاہتا, پھر ایسے ہی لاپتے رہے سارا دن کہ جی یہ سارا کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیا گیا تھا. تسلیم نہیں کریں گے. اور مجھے یہ بتا دیجئے اگر اتنے ہی بڑے کیسز تھے تو نواز شریف کو کیوں سزا دی تھی؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ کسی اور بات پہ دے دیتے. بات یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہوئی ہے, اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی نظام کا انصاف کا نظام کتنا اچھا ہے پاکستان میں وہ سب کو پتا ہے. تو آپ کو اب یہ تو نہیں لگ رہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بھی ہو رہی ہے؟ ایف آئی اے کے کیس عمران خان کو میں نے کہا تھا کہ وہ جج کا نام لے کے دھمکی دے, یا عمران خان کو نون لیگ نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سارا کھا جانا اور اپنے ایسٹس میں شو نہ کرنا, اپنی ریٹرن میں شو نہ کرنا, یا عمران خان کو ہم نے کہا تھا کہ اپنے گھر والی کو کہو کہ ہیرے لے لے, یا عمران خان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کرو کہ وہ 40 ارب روپیہ ہے وہ کھا جانا اور باقی اپنے اس سے کوئی ڈیل کر لینا. تو یہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ وہ ہے جو احسن اقبال کے سامنے نظر آئی, جو استاد رفیق پہ نظر آئی, جو خواجہ آصف پہ نظر آئی, جو شہباز شریف پہ نظر آئی, جو اب اسحاق ڈار پہ نظر آ رہی. صحیح ہے, چلیں میں بہت ساری باتیں ہو گئیں. علی نواز صاحب ایک تو یہ بتائیے پہلے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, اس کا مطلب حکومت تو کہیں نہیں جا رہی, آپ الیکشن مانگ رہے ہیں. اچھا, جو آپ نے ان سے بات کی نا طلال سے, اب وہ آپ نے بڑی اچھی بات, اور اگر یاد ہو طلال جو بات کر رہا تھا, اگر وہ کس زمانے میں پاکستان کے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے بھاگے تھے, عمران خان تو نہیں تھے پرائم منسٹر 2017 میں. اچھا 2017 میں خاقان عباسی تھے میرے پرائم منسٹر. خاقان عباسی کی تیاری میں بیٹھ کے حکومت ان کی تھی, ان کو بتا دیں. اور یہ اسحاق ڈار ہیں کون, تھوڑا پتہ چلنا چاہیے. پاکستان کی عوام بیچارہ کے اتنے مسائل ہیں, وہ باتیں ان کی یاداشت تھوڑی ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب وہ ہیں جن کو آئی ایم ایف جس کے لیے لایا جا رہا ہے, ان کو آئی ایم ایف نے ان کو فائن کیا تھا 99. ٹریبیون کی خبر لگی تھی کہ جادوگر اسحاق ڈار, میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا, اور کہتے ہیں فیکٹس جو فگر فاجنگ میں جادوگر ہے اسحاق ڈار, اور اس کے پہ آئی ایم ایف کو جو رپورٹ دی تھی اس میں اتنے لوپ ہولز تھے اور اتنی فاجنگ ہوئی تھی, انہوں نے ان کو فائن کر دیا تھا. یہ اسحاق ڈار صاحب کون ہے؟ ایمرجنگ مارکیٹس میگزین چھپتا ہے سنگاپور میں, اور اس کو انہوں نے اپنے آپ کو تاج پہنوائے تھے حسن اقبال اور انہوں نے, اور کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سب سے ایمرجنگ جو مارکیٹس ہیں پاکستان کی, وہ سب کانٹیننٹ کی, وہ پاکستان, اس میں سب سے آگے پاکستان ہے. اور پاکستان کے جو فائنانس منسٹر ہیں اس کے لیے ان کے لیے اسپیشل ایوارڈ دیا گیا. اگر وہ واپس آ کے ڈالر کو 180 پر لے میں بتاتا ہوں آپ کو, میری بات تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو اعتراض ہے یا آپ کو اعتراض؟ نہیں, میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اچھی بات ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے جو انکوائری کی تو 5 اسٹیٹ فنڈڈ پاکستان کی کمپنیوں نے اس کو فنڈ کیا ہوا تھا اس ایڈیشن کو, اور آئی ایم ایف نے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا. یہ وہ فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کی تاریخ کے جنہوں نے پہلی دفعہ قرض حسنہ اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کیا تھا کہ میں اپنے بچے کو قرض حسنہ دوں, اپنی انکم سے اس کو لیس کروں, اور کہوں کہ میں اسے واپس نہیں لوں گا جب تک وہ پے نہیں کر سکے, اور ختم کر دیا تو ختم کر دیا, اپنے بچے کو دے دیا اور اسے واپس لے لیا, پھر دے دیا پھر لے لیا. یہ قرض حسنہ کی جو معاشرہ نئی, جس طرح نیب کے اندر انہوں نے نئی تعریفیں لکھی ہیں, اس طرح قرض حسنہ کے اندر بھی انہوں نے نئی تعریفیں لکھی ہیں. اس کے بعد حدیبیہ کیس آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے اس کے اندر 164 کے اندر جا کے بیان دیا تھا جج کے سامنے کہ یہ قاضی فیملی کے پاسپورٹ یوز کر کے میں نے منی لانڈرنگ کی ہے نواز شریف اور اس کی فیملی کے لیے. اور اس کے بعد این آر او لے کے باہر چلے گئے تھے, پھر این آر او لے کے واپس آ گئے تھے, پھر ڈاکٹرز کے کہنے پہ, پاکستان کے ڈاکٹرز کے کہنے پہ یہ باہر چلے گئے تھے, اور پاکستان کے ڈاکٹرز کے کہنے پہ یہ واپس آ رہے ہیں. اور 2008 پہ یہ کیس ان پہ فائنل ہو گیا تھا, اور انہوں نے کیس سبمٹ کیا تھا عدالت میں کہ ہم باہر ہیں, ہم یہ کیس اس میں ابھی پیروی نہیں کر سکتے. پھر جب ان کی اپنی پنجاب میں گورنمنٹ پائی 2008 سے 13, اس کے اندر انہوں نے پیش نہیں ہوئے, پھر ریفری جج لگا اس کے اوپر, اور اس ریفری جج کی بھی پناما پیپرز میں سوئٹزرلینڈ کے اندر فلیٹس نہیں. مگر اب یہ واپس آ رہے ہیں تو اب ان کا کیس تو ختم نہیں ہو رہا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, فٹنس ٹیسٹ کون کرتا ہے؟ کبھی آپ کو بھگا کے کرتے ہیں, کبھی آپ کا مینٹل کیپیسٹی ٹچ کر کے دیکھتے ہیں, کبھی آپ کا وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اتنا پریشانی لے سکتے ہیں, اتنی پریشانی نہیں لے سکتے ہیں, کیا سٹریس لیول ہے آپ کا. تو پاکستانی ڈاکٹرز بہت قابل ہیں. آپ کو دیکھیں نا, پاکستان کے ڈاکٹرز نے ہماری گورنمنٹ کے اندر ہمیں یہ ثابت کر دیا تھا کہ نواز شریف کے پلیٹ ٹیسٹ ٹھیک نہیں.
تو آپ کے پاس بھی راستہ ہے, میں آپ یہاں ڈاکٹرز کو کالا کوٹ پہنائیں اور توشہ خانہ میں کھڑا کر دیں, آپ کو ریلیف ملے گا. اصل میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر اتنے قابل ہیں, میں تو اپنے ڈاکٹرز کی تعریف کر رہا ہوں. دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا علاج 7 سال سے 6 سال 5 سال ہو گئے, اسحاق ڈار 5 سال سے انگلینڈ نہیں کر سکا, وہ پاکستان آ کے پاکستان کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا ہے وہ بہتر ہیں, بہت بہتر ہے, جا سکتے ہیں. تبھی تو انہوں نے درخواست ڈالی ہے کہ یہ معطل کیا جائے. انگلینڈ کے ڈاکٹرز نے جب پاکستانی ڈاکٹرز کو ان کی رپورٹس بھیجی تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں, یہ اچھے ہاتھوں میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میرا سوال رہ گیا, اب وہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جا نہیں رہے, حکومت نہیں جا رہی نا. یہ تو سر اب ٹائم بتائے گا کہ حکومت جاری, کیونکہ اگر جاری ہوتی تو پھر اسحاق ڈار کو اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی واپس لانے کی. دیکھیں بھی اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹرز نے اگر یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ حکومت چلنی ہے, تو پھر پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس قابل ہے کہ پاکستان چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. نہیں, مگر آپ کا جو ڈیمانڈ ہے اس کا کیا بنے گا؟ میرا سوال ہماری ڈیمانڈ تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن دینے کو تیار. عمران خان کی قوت پاکستان کی عوام ہے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان بہت ان پاپولر ہو گیا. پاکستان کی تاریخ کے اس برِ صغیر کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ نے اگر دیکھنا ہے محمد بن قاسم سے اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ نے واسکو ڈے گاما سے اٹھا کے دیکھ لیں, جب سے اس ریجن کی تاریخ لکھی گئی ہے اس میں جب بھی کسی, آپ نے دیکھا ہوگا سوریز گئے, غوریز آ گئے, غوریز گئے, مغلز آ گئے, مغلز گئے, ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی, یہ گئے وہ آ گئے. کبھی پاکستان اس ایریا کے اندر کبھی احتجاج نہیں ہوا, کبھی لوگ باہر نہیں نکلے, ہمیشہ مٹھائیاں بانٹی گئیں. پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا کہ جب 10 اپریل کے جو آپ کو یاد ہوگا ایونٹ ہوا, پاکستان کی عوام خود باہر نکلی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی. کیا فرق پڑا اس سے؟ سر دیکھا اگر ہسٹری ڈالر 240 پہ پھر رہا ہے, پیٹرول 250 پہ, یہی تو آپ کہہ رہے ہیں, یہی تو فرق پڑا کہ پاکستان کی اکانومی جو اس وقت تھی کہ 177 کے اوپر ڈالر تھا, پاکستان کے اندر 55 روپے کا آٹا مل رہا تھا, پاکستان کے اندر 150 روپے کا پیٹرول مل رہا تھا, پاکستان کورونا کی وبا سے جان چھڑا چکا ہوا تھا. WHO یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں جس نے کورونا کی وبا سے بھی اپنے آپ کو جان چھڑائی اور اکانومی کو بھی ریوائیو کیا. پاکستان کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11% پہ جا رہی تی, تیسرے سال ہماری گروتھ 5.5% تھی, چوتھے سال 6% کے اوپر تھی. ہماری اسمال میڈیم انٹرپرائزز بہت اچھے, ایگریکلچر پاکستان کی ہسٹری کا 4.4% پہ گرو کر رہا تھا. مافیاز کے خلاف ہم کام کر رہے تھے, ہم نے ہیلتھ کارڈ لانچ کر دیا ہوا تھا, پاکستان کو افغانستان کی جنگ سے نکال دیا ہوا تھا, پاکستان کو ایک خود مختار پاکستان بنا دیا تھا, جو پوری دنیا کے اندر نیریٹو تھا کہ پاکستان سے سوسائڈل بمبرز کے لیے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے, یہ پیدا کرنے والی مشین ہے. یہ تو خوبیاں ہو گئی نا, غلطی کیا کی؟ غلطیاں یہی تو دیکھیں, جب آپ غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں. دیکھیں جب آپ پروگرام کرتے ہیں سر, تو آپ جب تھوڑا سا سیلف انالیسس کرتے ہیں یا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کاش میں اس وقت یہ فیصلہ کرتا, کاش میں اس وقت یہ فیصلہ کرتا. پر آپ کی نیت جانچی جاتی ہے, اور نیت اللہ نیت دیکھتا ہے. جو میں نے جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس میں آپ کو کوئی چیز نظر آئی کہ جس میں خان صاحب کی نیت پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو؟ جب کورونا کے اندر پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بند کر دو, آپ کی اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرح بند کر دو, اور خان صاحب اپنی نیت کی بیس پہ, غریبوں کی بیس پہ فیصلہ کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, ایک چیز تو نواز صاحب, ایک ریلیف ملنے کا امکان ہے جو اس وقت اقوام متحدہ میں ڈسکس ہو رہا ہے. تمام اقوام متحدہ خود بھی سفارش کر رہا ہے ان ملکوں سے انہوں نے پاکستان کو قرض دے رکھا ہے, IMF سے بھی سفارش کر رہا ہے کہ پاکستان کے قرض کی, اور یہ بجٹ میں ہم نے رکھا ہوا ہے 511 ارب روپے کا ڈیٹ فائنینسنگ کے لیے اس سال مختص کیا ہے. تو اگر 511 ارب روپے کا ایک ریلیف آ جاتا پاکستان کے لیے تو شاید گورنمنٹ کے لیے بھی کافی ایک سکون کا سانس ہوگا اس کو لینے کے لیے, تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. آپ اس وقت معیشت کی سیاست کر رہے ہیں, اس وقت اس سے میں سوال کر رہا ہوں کہ چیزیں تو بہتر ہو جائیں گی ہوپفلی. اچھا اللہ کرے, ہم تو کہتے ہیں پاکستان کے حق میں جو چیز بہتر ہو, اور ہم تو اس کے ساتھ, ہم تو کبھی انسٹیبل نہیں کرنا چاہتے. میں تھوڑا سی بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی آج کی جو آپ نے خبریں بتائیں انٹرنیشنلی آئی ہیں, آج انٹرنیشنل مارکیٹ نے سکوک بانڈ کی ریٹنگ ایشو کی ہے پاکستان کی, جو اس سال میچیور ہونے جا رہا ہے. اور انہوں نے جب ہماری حکومت گئی تھی, جو اس کا ریٹنگ آ رہی تھی وہ 7%, 4 to 7% کے بیچ میں تھی, کہ اس کی ڈیفالٹ ریشو 4 to 7% ہے, جو نتھنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب ہماری حکومت گئی, ان کی گورنمنٹ آئی, وہ 23% پہ گئی, پھر وہ 40% پہ گئی, کیونکہ وہ اگلے مہینے میچیور ہونے جا رہا ہے. اب اس کی انہوں نے 113% انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے. یہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ خبر آ رہی ہے کہ اینجلینا جو ہمارے سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشنز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جب میں پاکستان گیا
تو ادھر زیادہ پروٹوکول کے زیادہ ایشو تھے, اور پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے ان کا سیلاب کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا. جو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے وہ کس طرح میرے پاس پہنچا اور وہاں کس طرح تصویریں کھنچوائی گئی اور کس طرح اپنے آپ کو پروموٹ کیا, اس سے پاکستان کی کیا عزت ہوئی پوری دنیا کے اندر. آپ کے سامنے انجلینا جولی پچھلی دفعہ بھی پاکستان آئی تھی, اور پاکستان کے اندر اس وقت یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے جا کے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی غریب ملک سے جس کے ملک کے لوگ پانی کے نیچے رہ رہے ہیں, پانی میں تباہ ہو کے رہ گئے ہیں, اور ان کا پرائم منسٹر اب اسپیشل جہاز میں اپنی فیملی کو بلاتا ہے اور اب میرے ساتھ ان کو ملوانے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک تقریب رکھتا ہے. یہ وہی یوسف رضا گیلانی ہیں جب سیلاب کے اندر یہ باہر گئے تو ٹرک وزیر اعظم طیب اردگان کی بیوی نے انہیں اپنا نیکلس گفٹ کیا, اور وہ جا کے انہوں نے اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا. یہ پاکستان کی پکچر ہے, یہ کریڈیبلٹی ہے اس موسٹ کرپٹ ٹولے کی جو اس وقت ٹھہرا ہوا. پر جو آئی ایم ایف دیکھیں دنیا کا, ہمارے پروگرام جب ہم تھے تو اس وقت جس وقت ہماری حکومت آئی تھی پاکستان کے حالات اس سے بھی برے تھے. پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں تھے پے کرنے, وہ دینے کتنے تھے, وہ 20 ارب ڈالر دینے تھے. پاکستان کے جو فورن ریزروز تھے وہ 8.5 ارب سے 9.5 ارب ڈالر کے درمیان تھے. پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ تھا وہ 64 ارب ڈالر تھا. پاکستان کی جو ریمیٹنسز تھی وہ 18.5 ارب ڈالر پہ ٹھہری ہوئی تھی, اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ پیپلز پارٹی کے دور سے بھی کم ہو کے 25 ارب ڈالر سے 23.5 ارب ڈالر. گراؤنڈ مضبوط تھی, اور اگر اتنی گراؤنڈ مضبوط تھی تو آتے ہی کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ میری بات ہوتا یہ تھے آپ, یہی تو بات ہے کہ آپ کی پریورٹی کیا. اصل جب آپ کی پریورٹی ہے کہ آپ آئے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے نہیں آئے, آپ نعرہ تو یہ لگا رہے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن اچھی نہیں ہے. صحیح. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ کیا آپ کو تشویش ہے؟ جتنی آواز ہمیں آئی تھی آپ نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے. واقعی کوئی تشویش نہیں ہے معیشت کی صورتحال کو لے کر؟ جی بالکل نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ تشویش اگر پیدا کی ہے پاکستانیوں کے ذہن میں تو پی ٹی آئی نے کی ہے, اور تشویش کے علاوہ جو عملی کام کی ہے تو پی ٹی آئی نے کی ہے. جس طرح عمران خان نیازی صاحب فرماتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بنتے جا رہا ہے, تو ہم بھی اس وقت حیران تھے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, حالات تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب پاکستان جو ہے نا وہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے خدا نخواستہ. ہم نے اس کی بھی سوچا کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے. اور عملی طور پہ جہاں ان کا شوکت ترین کا اور جھگڑا کا اور محسن لغاری کا ٹیلی فون جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے آ گئے, جہاں لغاری نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم اگر منع کر دیے آئی ایم ایف کو, یعنی ایگزیکٹلی منڈے کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے ہونے والا تھا اور سیٹرڈے کو یہ ٹیلی فون ان کی پکڑی گئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو پورا پاکستان کو ڈبونے کا خدا نخواستہ یا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا, ایون کہ ان کے وزیر خزانہ نے یہ بھی بولا جو پنجاب کا محسن لغاری نے کہ یہ کوئی ریاست کے خلاف تو نہیں ہوگا. تو شوکت ترین نے ان کو بتایا کہ اگر یہ ہمارے لیڈر وہ تو ناکام ہو گیا نا. 1.1 ارب ڈالر آ گئے مندوخیل صاحب, اور وہ ڈالرز آنے کے باوجود بھی پاکستان میں روپی پیرٹی کا کوئی فرق نہیں پڑا, بلکہ اور ہی صورتحال خراب ہوئی ہے اس کے بعد. اور پھر یہ انرجی پرائسز کا مسئلہ, یہ ڈالر کا مسئلہ, یہ تو پہلے سے پیدا ہو گیا تھا اس ٹیلی فون کال کا. وہ تو چلے ہیں اس پر تو الگ سے معاملات چل رہے ہیں. دیکھیے آپ نے سوال کی ہے تو سوال کا جواب تو یہی میں آپ کو جو مکمل آپ نے نہیں کرنے دیا ہے. میں یہی چیز کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہر طرف سے کوشش کی ہے کہ ان کے آئی ایم ایف کے ڈیل کی جو خلاف ورزی کی ہے, جہاں سے ہمارا لانگ مارچ شروع ہو گیا بلاول بھٹو صاحب کا, تو 2 دن بعد آئے اوگرا کی جو سمری تھی 8 روپے بڑھانے کی اس کو ختم کر کے 10 روپے مزید کم کری, تو وائلیشن کر دی ہے. تو میرے بھائی جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو جو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ یقیناً ایسے تو نہیں ہے کہ بالکل ہر چیز فرسٹ کلاس ہے, فرسٹ کلاس تو نہیں ہے, مگر ان لوگوں نے اس معیشت کو پاکستان کو ہر طرف سے ڈبونے کی کوشش کی, جو ٹیلی فون ٹیپ ایک عام سا مثال ہے. دوسرا جو علی نواز صاحب فرماتے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کیے, 4-6 کام نے گنوائے, تو ذرا ان 4-6 کاموں میں جو کاغذی کام جو انہوں نے بنائے تھے, جو ہیلتھ کارڈ کی بات کی, آپ کو یہ سیلاب زدگان کی یہ ہیلتھ کارڈ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو جنوبی پنجاب کا, سندھ تو چلو پہلے بھی اس کو نہیں مانتے تھے, بلوچستان میں خود اپنی صوبے پختونخوا میں جہاں 9-10 سال سے حکومت ہے وہاں کو یہ صحت کارڈ نظر آ رہے ہیں. نمبر 1 بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں نے WHO نے پاکستان کی تعریف کی, تو یہ بھی ان کو یاد دلاؤں
کہ عالمی اداروں نے سب سے پہلے WHO نے جو تعریف کی وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہے، جس نے کورونا سے نمٹنے کے لیے جو عملی اقدامات کیے، کہ وفاقی حکومت نہیں مان رہی تھی، بعد میں وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بلاول بھٹو کا جو فارمولا تھا اس کو فالو کیے، تو یقیناً پھر عالمی ادارہ نے پورے پاکستان کی تعریف کی، ورنہ اس سے پہلے سندھ کی تھی۔ اس کے علاوہ میں ایک چیز بتاؤں کہ انہوں نے اپنی 3.5 سال میں جو باتیں کی ہے کہ ہم یہ کرپشن وہ ساری باتیں تو ایک بھی آپ کو عملی طور پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یقیناً نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ بھی کوئی کرپشن نہیں ہے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینی فلاں، اور جس جج کے ذریعے انہیں یہ فیصلہ کر رہی ہے اس جج کا کیا اثر ہوا اور جو ویڈیو سامنے آ گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس کے قانون کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 3.5 سال میں جو کچھ کر رہے تھے، آپ ایک بھی مجھے پریکٹیکل کام بتا دو جو انہوں نے کیا۔ ہاں یقیناً گوگا گوگی کی کرپشن کی داستانیں، یقیناً توشہ خانہ کی 58 آئٹم غائب، یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی سپر مارکیٹ بندہ صبح روز جاتا ہے شاپنگ کر کے آ جاتا ہے، کوئی فری میں اٹھاتا ہے، کوئی 20% جمع کرتی، یعنی دندہ بنا لیا پورے، جیسا کوئی آپشن کی گاڑی کو ڈینٹ پینٹ کر کے بازار میں بیچتے، اور خدا کا خوف کار۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا جو ججمنٹ ہے، بظاہر تو یہ خوش ہو رہے، خوشیاں منا رہے، مگر اسی ججمنٹ کو انہیں چیلنج کیے جس میں تمام چیزیں 350 کمپنیوں سے جو پیسے لیے، اپنی جو دفتر کے مخصوص چپڑاسی کی بات کر رہے تھے، اپنی دفتر کی 4 چپڑاسی جو نکل ہے، جن کے اکاؤنٹ سے 70 کروڑ 71 کروڑ نکل ہے، ان کی بات نہیں کرے۔ سوال یہ کہ ابھی تک تو ان کے خلاف احتساب شروع نہیں ہوا ہے، جب احتساب شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے ان کے داستانیں کہاں تک پہنچے گی۔ کیوں نہیں احتساب شروع کر رہے؟ ہاں یقین کرپٹ لوگوں کو تو فوری طور پر سزا دینی چاہیے قوم کا پیسہ کھانے کے جرم میں۔ جی بالکل ہونا چاہیے، اور یہی رانا ثناء اللہ کو اسمبلی مجھ سے سوال کر رہے ہیں جی، اسمبلی کے فلور پہ میں نے آپ ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ سکتے ہو، اسمبلی کے فلور پہ میں نے رانا ثناء اللہ کو یہی چیز کہا ہے، آپ کب تک منہ دیکھتے رہیں گے، کب تک آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جتنی ساری کلیئر کٹ وائلیشن ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ نے کہا ہے کہ کیسز بنائیں، کیسز کیوں نہیں بنا رہے، تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر علی نواز امان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو تیار ہوئے بیٹھے ہیں ان کے خلاف کرنے کے لیے ربر کی گولیاں تیار کر کے، اس کا دفاع یہ کیسے کریں گے اور اسٹریٹجی کیا ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں علی نواز امان صاحب۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سیٹرڈے سے میری تحریک شروع ہو رہی ہے، تو پہلے بھی جلسے چل رہے ہیں، کل سے کیا نیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے میں تو نہیں کروں گا، قادر مندوخیل صاحب نے، اور شاید وہ تھوڑا ان کا ٹینیور تھوڑا رہا ہے تو شاید ان کو شاید زیادہ پتہ نہیں ہے، شاید اس ٹینیور میں تھے نہیں ہے، ایک بائی الیکشن کے اندر جیت کے آئے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم IMF ہماری حکومت آئی تھی تو یہ سارے ہمیں کہتے تھے کہ ملک 6% پہ گرو کر رہا ہے اور آپ کو IMF پہ جانا پڑے گا، اگر آپ کو یاد ہو خاقان عباسی صاحب دیر کر رہے ہیں، آپ دیر کر رہے ہیں، اس پہ بڑی چارج شیٹ کیا تھا اسد عمر صاحب، اور اس کے بعد ہم گئے اور جو IMF ہمیں 9 مہینے پہلے کہہ رہا تھا، جو ان کو بات کی جو انہوں نے مان لی اور ہم نے نہیں مانی تھی، کہ آپ نے گیس ہائیک کرنی ہے 55% پہ، آپ ڈالر کو فری فلو پہ لے کے 200 روپے پہ لے چلے جائیں، الیکٹریسٹی پرائسز میں آپ 50 روپے یونٹ کر دیں، آپ پیٹرول کی پرائسز اسی طرح اوپر کر دیں، اور جو چیز ہم نے نہیں مانی تھی، ہم نے 9 مہینے خود اپنے میجرز لیے تھے اور پاکستان کو بڑا اسٹیبل کر دیا تھا ایک سال۔ مگر وہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کیا تھا، میں بتا رہا ہوں نہیں بہت ساری بات، کیونکہ جو ہم نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دی تھی اور جو IMF کے اس کے باقی FATF کی ریگولیشنز تھیں وہ ہمارے تیسرے سال میں ہوئی تھی، میں آپ سے بھی پہلے سال کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب ہم IMF پروگرام کے ساتھ چلے گئے، ان کی بہت ساری شرائط تھی، جس میں سے ایک شرائط یہ بھی تھی کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دینی ہے، آپ نے FATF کی جو ریگولیشنز ہے اس کو پاس کرنا ہے۔ اور مجھے یاد کرتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب ہی ہیں، یہ بھی ڈاکٹری شاید کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، احسن اقبال صاحب اسپیکر کے سامنے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پاکستان کو IMF کی غلامی کے اندر دے دیا، آپ نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے IMF کے پاس، آپ نے جو FATF کے اندر جو ریگولیشنز ہم لے کے آئے تھے، جو منی لانڈرنگ پہ بہت زیادہ ایک چیک تھا، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوا تھا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا اب ریمیٹنسز کہاں پہنچ گئی ہوئی ہیں، پہلے وہ بلیک کے تھرو آتی تھی، ہنڈی کے تھرو آتی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر اس کا بائیکاٹ کیا تھا اور سینٹ کے اندر اس کو ریجیکٹ کرایا تھا، کیونکہ یہ میجورٹی کے اندر، پھر ہم نے جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو پاس کرایا تھا۔ یہ وہی IMF ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی اسے ڈیل کیا تھا،
اور ہم جب IMF کی ڈیل کے اندر گئے تھے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آئی تھی. انہوں نے ہمیں 4.5 مہینے پہلے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا کہ IMF کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے. مگر اگر آپ کی حکومت نہ جاتی تو آخری انسٹالمنٹ لینے کے لیے ظاہر ہے آپ ان کی باتیں مانتے. آپ نے جو سبسڈی دی تھی اس کو وڈرا تو آپ نے کرنا ہی تھا, اس سے پیٹرول پرائس بڑھنی تھی. بہت سارے آپشن تھے, میں اس پہ بھی آتا ہوں. اس پہ بہت, کیونکہ جو ہم نے سبسڈی دی تھی ہم نے 493 بلین کی دی تھی سبسڈی, اور 493 جو بلین کی سبسڈی دی تھی ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ کٹ لگایا تھا. جو ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اراؤنڈ 1200 ارب روپے کا, اس میں سے ہم نے کٹ لگایا تھا آخری کوارٹر کے اندر. اور ہم نے اس کے لیے آلٹرنیٹ تیار رکھا ہوا تھا, جو پہلے یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ رشیا سے ہم پیٹرول لے سکتے ہیں, رشیا سے ہم ویٹ لے سکتے ہیں. اب جب یہ گئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ رشیا تو واقعی ہمیں پیٹرول دینے کے لیے تیار ہے, رشیا تو ہمیں واقعی ویٹ دینے کے لیے تیار ہے. اور ہاں ان کو ایک دم پتہ چلا پاکستان کی عوام کو کہ ہاں اب ریفائنری کی ضرورت نہیں ہے, اب ٹوٹل فارم کے اندر بھی پیٹرول کو لا سکتے ہیں, کیونکہ انڈیا ابھی سویپ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ. لیکن یہ کیا وجہ, آپ نے رشیا سے ڈیل کرنے کی کوشش کی تو آپ کی حکومت نکال دی, انہوں نے رشیا سے ڈیل کرنے کی کوشش کی تو ان کو نہیں نکالا کسی نے. اس طرح تو بہت ساری باتیں ہیں, اگر میں وہ کرنے لگ جاؤں تو پھر تو ہمیں بہت سارے سوال دیکھیں نا. پاکستان کے اندر کس کی حکومت تھی اس وقت جب شہزاد کو اور شہباز گل کو نو فلائی لسٹ کے اندر ڈالا گیا تھا؟ اس وقت تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہی نہیں آئی تھی, اور ہماری گورنمنٹ جا چکی ہوئی تھی. اٹھا گئے ہمارے وہ نو ایگزٹ لسٹ کے اندر ان کا نام آ گیا, نو فلائی لسٹ کے اندر ان کا نام آ گیا تھا. تو بہت ساری باتیں وہ تو ہوتا رہتا ہے. پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے IMF کی ڈیل کی, ہم نے پہلے پاکستان کے حالات بہتر کیے. IMF ہمیں بھی یہی والی ریسٹرکشنز کہہ رہا تھا لگائیں, یہی کنڈیشنز ہمارے سامنے بھی تھیں, پر ہم نے پہلے اپنی اکانومی کو بہتر کیا اور اس کے بعد ہم اور بڑا اچھا ہمارا چل رہا تھا, اور ہم نے ساری چیزیں آلٹرنیٹ رکھی. اس دفعہ IMF ڈیل ہوتی ہے اور مارکیٹ رسپونڈ کیا کرتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے. آپ کے جو بانڈز انٹرنیشنلی آپ نے لانچ کیے ہوئے ہیں اس کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے 113% کے اوپر پہنچ جاتا ہے. پاکستان کے اندر جو ڈالر ہے وہ 245 کا بھی اوپن مارکیٹ کے اندر نہیں مل رہا ہوتا. اور ابھی دنیا کے اندر پیٹرول سستا ہو رہا ہے, پیٹرولیم پروڈکٹ سستی ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر مہنگی ہو رہی ہیں. وہ تو ظاہر ہے وہ IMF کے ساتھ 50 روپیز کی لیوی لگانی ہے نا, آپ نے بھی 30% کی ڈیل کر رہے تھے ان کے ساتھ. ہم نے کیا کہا, پلان کیا تھا آپ نے 30% کی ڈیل. اصل بھائی اگر سن تو لیا کریں نا, تھوڑے فیکٹس ہے فگر, یہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا. سیاسی باتیں چلیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. جو ہمارا آخری سال ہمارے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم 4% کے اوپر لے کے جائیں گے, 4 روپے سر مہینے کا 4 روپے بڑھائیں گے, اور IMF نے ہمارے ساتھ ایگری کیا تھا. آپ کی بات یہ ہے کہ آپ نیگوشیٹ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں اگر میری پریورٹی پاکستان کی عوام نہیں ہے اور میری پریورٹی یہ ہے کہ میں نے آتے ہی نیب لا کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے, اپنے کیسز ختم کرانے ہیں, میری پریورٹی یہ ہے کہ میں نے EVM ختم کرا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کرانے کی پاکستان میں کبھی بھی پراپر الیکشنز نہ ہو سکے, میں نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ ختم کرنا ہے, میں نے FIA کے اندر پروسیکیوٹرز اپنے لگانے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے, میں نے 73 رکنی کیبنٹ لگانی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ عمران خان والا سوال باقی رہ گیا, وہ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ایک قادر مندوخیل صاحب, آپ نے اس حکومت کے, تحریک انصاف کی حکومت تھی, اس سے جانے سے چند دن پہلے ایک لانگ مارچ کیا. آپ کے لانگ مارچ پر نہ کسی نے ربڑ کی گولیاں برسائیں, نہ آنسو گیس کے شیل پھینکے, نہ خندقیں کھودیں, نہ کسی نے راستے روکے. اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو منصوبہ بندی بنائے بیٹھے ہیں, کیا عدم تشدد پر یقین رکھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو درست سمجھتی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب پلان کر رہے ہیں کہ عورتیں اور بچے آئیں گے, اگر اسلام آباد آنے کی کوشش کریں گے تو ان پر آنسو گیس کے شیل پھینکے جائیں گے اور ربڑ کی گولیاں چلائی جائیں گی؟ نہیں, بالکل ہم تشدد کے اوپر, میرے بل بھی میں نے سبمٹ کیا قومی اسمبلی میں کہ ٹارچر کے اوپر کیا بل آنا چاہیے, وہ میں نے جمع کیا ہے. ہم تو بالکل اس کی حمایت نہیں کریں گے, مگر آپ بھی تھوڑا سا یہ چیز دیکھ لیں کہ آئین کا آرٹیکل 15, 16 اور 17 یہ کہتے ہیں کہ آپ جلسے جلوس کریں مگر قانون میں, اور آپ اگر جلسے جلوس کرتے ہو ریڈ اور وہاں بھی آپ ATM مشین کو کاٹ کے لے جاتے ہو, درختوں کو آگ لگاتے ہو اور گھاس کو آگ لگاتے ہو, تو آپ کو تو قانون کوئی اجازت نہیں دے گا. ہاں, یہ جو رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے, یہ پچھلی مرتبہ نے بولے آنسو گیس کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی مرتبہ درختوں کو آگ لگانے کے بعد آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہوئی؟ مندوخیل صاحب دیکھیں, میں تو پارلیمنٹ لاجز میں تھا, مجھے تو نہیں پتا, ہم تو یہ عوام تھے کیونکہ ہم باہر نہیں جا سکتے تھے, چاروں طرف یہ ساری صورتحال کی میں موجود تھا پارلیمنٹ لاجز میں, اور مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ صورتحال, آپ میڈیا کو زیادہ پتا ہوگا کہ وہ درختوں کو آگ پہلے لگائے یا بعد میں. لیکن پھر ایک چیز اور بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی لوگ گئے تھے سپریم کورٹ میں, ایسی جو میں نے آرٹیکل 17, 16 کا حوالہ دیا ہے, سپریم کورٹ نے کہ نا اس کو اجازت دی اور اس کو یہ کہا کہ آپ H95 میں آپ کو وہاں پہ پروگرام کر لیں جلسے جلوس کر کے. خود بابر اعوان صاحب نے باقاعدہ ریٹن پہ دیا تھا, لیکن اس کے باوجود عمران خان نیازی صاحب نے اس کی وائلیشن کی اور وہ چوک پہنچے. لیکن پھر اچانک کیا ہوا ہے, ایسی کون سی
ڈاکٹر کے یہ نئی ڈاکٹرین علی نواز صاحب نے نکالے ہیں ڈاکٹرین کی ڈاکٹر کی, یہ کون سے ڈاکٹر کے نقصہ یہ ہے کہ وہ چلی بھی گئے اور 6 دن کا کے گئے اور 6 دن ابھی 5 مہینے میں اس کے پورے بھی نہیں ہوئے. دوسری بات یہ کہیں وہی ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ عارف علوی نے ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے ٹائم رکھا اور بن بلائے عمران خان نیازی صاحب کو بلایا تھا اور وہاں وہ بے نتیجہ اور میرے خیال میں غصے کے عالم میں, ناراضگی کے عالم میں وہ ملاقات جو ہے نا وہ 2 منٹ بھی جاری نہیں رہی. غالباً یہ اسی ڈاکٹر. سوال یہ ہے ساری صورتحال کی کہ یقیناً ہم تو اس چیز کو مخالفت کر رہے ہیں جو آپ کا سوال تھا تشدد کی اور وائلیشن کی, لیکن تھوڑا سا آئین بھی پڑھنا چاہیے کہ آئین بھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جلسے جلوس کرو, ہر جگہ کرو, یقیناً کرو, مگر آپ کو سرکاری املاک کو خاص طور پہ درختوں کو تو جنگ کی حالت میں بھی آگ نہیں لگا جاتا ہے, تو وہ درختوں کو آگ آپ کے سامنے کی بات کی ہے. اور پھر یہ بھی کسی نے کہا کہ یہ تو نون لیگ والے تھے, تو بھائی آپ کی ہزاروں یا لاکھوں لوگ کے بیچ میں لیکن منظور خان صاحب سوال وہی ہے نا, پہلے سے کیسے حکومت کو پتا ہوتا ہے کہ جو کراؤڈ آ رہا ہے یہ درختوں کو چونکہ آگ لگانے آ رہا ہے اور اس لیے ہم اس پر آنسو گیس کی شیلنگ کریں گے اور اس کے راستے روکیں گے. یہ تشدد کی طرف تو کنٹینرز لے کر جاتے ہیں نا جو راستہ روکتے ہیں. آپ کا سوال بالکل درست ہے اپنی جگہ پہ, میں اسے ایگری کرتا ہوں, لیکن جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ادارے بناتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں کیپٹن اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اور کیا آنسو گیٹ پاکستان کا صرف بی چوک میں چلے ہیں, 4 صوبوں میں جہاں وائلیشن ہوتی ہے, جہاں جلوس ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں, کیا ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر انہیں گولیاں نہیں برس آئی ہے, کیا تو ڈائریکٹ یہاں تو ربڑ گولیوں کی بات آپ کرے ہو, وہاں تو ڈائریکٹ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی میں بالکل صحیح ہے. میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ علی نواز صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ پی ٹی وی پہ حملہ کرتے ہیں, آپ درختوں کو آگ لگاتے ہیں, آپ پولیس اہلکاروں پر تشدد کرتے ہیں, اسی لیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہماری کال پرامن ہے تو کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور آپ کے اوپر ربر کی گولیاں تیار کرتا ہے. اچھا, میں جس پیپلز پارٹی کو جانتا ہوں وہ پیپلز پارٹی آتی حکومت میں 2008 کے اندر, اور 2009 میں جیو کو بند کر دیا جاتا ہے. 2008 20 کا ہوتا ہے یا 2000, شیرین احمد صاحبہ منسٹر ہوتی ہیں اس وقت, اور وہ استعفیٰ دے دیتی ہیں کہ گورنمنٹ ہماری اور آپ نے ایک چینل کو آف ایئر کر دیا. اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان کی تقریر دکھانے پہ یا تحریک انصاف کا موقف پیش کرنے پہ ایئر وائی کو آف ایئر کیا گیا, جی این این کو آف ایئر کیا گیا, پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, بول کو آف ایئر کیا گیا. تو پاکستان کے یہ صحافی جن کا بڑا نام ہے, اور آپ ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ کا سیاسی حق ہے, آپ کا یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح کس چیز کو لیتے ہیں. ایاز امیر صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا, سمیع ابراہیم کے اوپر جس طرح حملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا, صابر شاکر کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا, کئی صحافیوں کو ان کے چینلز کو کہہ کے ان کی نوکری ختم کرا دی گئی. تو مجھے بتائیے کہیں آپ نے سنا ہو اسمبلی کے اندر آواز اٹھی ہو, کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اٹھی ہو, کوئی پریویلیج موشن ہوا ہو, کوئی چلیں سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے وہاں کوئی ریزولوشن ہی پاس کر دیتے. تو وہ تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. اب تو پیپلز پارٹی ایک ٹولہ بنا ہوا ہے جس کا سٹیک ہے پاکستان کے اندر چوری ڈاکہ اور یہ ساری چیزیں کرنے کا, اور وہ اسی سمت کے اندر ان کا آگے. پھر انہوں نے کہا کہ سپریم, جی بالکل ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے ہمارا. آپ نے بات کی کہ ہم نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, اس وقت بھی آپ کے سامنے ہے وہ 126 دن کا دھرنا تھا, اور 126 دن کے دھرنے کے اندر آپ مجھے بتا دیں کوئی گملہ بھی اس وقت ٹوٹا ہوا اس انسیڈنٹ سے پہلے. ہمارے ساتھ ہم اکیلی پارٹی نہیں تھے, طاہر القادری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. اس کے بعد ہم نے وزیرستان, تشدد تو ہے ہی نہیں, دیکھیں اب جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. میں 126 اس کے بعد وزیرستان مارچ ہوا, آپ کو سامنے ہم وزیرستان مارچ میں. اس کے پاکستان کے اندر 26 سال سے عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں. ہم جب پہلی دفعہ بش آئے تھے نا پاکستان, تو اس وقت بھی ہم نے میاں والی کے اندر احتجاج کیا تھا. ہمارے کرنل ہیں وہ فاروق صاحب, ان کو وہ اندر کر دیا گیا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو پرامن لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں. اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں, تو یہ بلاول بھٹو نے وہ کام پہ ٹانگنے والی تقریر کہاں کی تھی؟ وہ H9 میں کی تھی, انہوں نے F9 کے اندر کی تھی, انہوں نے کنونشن سینٹر کے اندر. وہ تو ڈی چوک نہیں تھا, وہ کیا تھا؟ وہ ڈی چوک تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پہ ٹانگتی کیوں. اور پاکستان کے جو اس وقت کی امپورٹڈ رجیم ہے اس کو یہ پتا ہے اگر کوئی اسٹریٹ پاور کسی پارٹی کے پاس ہے تو وہ تحریک انصاف کے پاس ہے, اور وہ ان کو وہ اس چیز سے کیوں اس کو استعمال نہیں کر رہے. آپ
کل کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تحریک کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ تحریک کا آغاز کل سب سے کل ہمارا پورے پاکستان کے اندر ایک مہنگائی جو پاکستان کے اندر ایک امپورٹڈ مہنگائی آئی ہوئی ہے امپورٹڈ رجیم کی وجہ سے، اس کے خلاف ہم اپنے احتجاج رجسٹر کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستانی ساری عوام کو ہم نے کہا ہے مختلف پوائنٹس کے اوپر کہ آپ نے وہاں اکٹھے ہونا ہے اور اپنے آپ کو جو جمہوریت کے اندر ہوتا ہے۔ ہم مجبور وزیر اعظم سے ملاقات کریں، ہم قومی اسمبلی کے اندر دوبارہ چلے جائیں، ہم بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کریں، ہم سندھ اسمبلی کے پی کے اسمبلی توڑ دیں، ہم سینٹ سے ریزائن کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہی کیا، اور مطالبہ کیا ہے الیکشنز کرائیں۔ مگر اسٹریٹجی کیا اس کے لیے؟ اسٹریٹجی دیکھیں، اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم نے عوامی پریشر بڑھانا، سمپل ایز دیٹ۔ اس وقت پاکستان کی جلسوں سے تو رزلٹس نہیں نکلتے، تو اس لیے ہمیں لانگ مارچ کی شاید کال دینی پڑے، بالکل آئے گی، اب شاید اس سے پہلے آپ کو کوئی سرپرائز مل جائے، اسحاق پہلے آئیں گے یا کال پہلے آئے گی؟ نہیں، شاید اسلام آباد سے پہلے کہیں کی کال آ جائے، شاید اس سے پہلے اسلام آباد کے علاوہ کہیں اور کی بھی کال آ سکتی ہے، کہیں بھی بھائی کوئی بھی اسٹریٹجی ہو سکتی، کہیں بھی کال آ سکتی ہے۔ لاہور کی کال دیں گے آپ؟ اب آپ مجھے شہر بتانے لگ جائیں، میں بتانے لگ جاؤں گا آپ کو کہاں کال دیں گے، پورے پاکستان میں کال ہوگی، اور میں اس کا آسان کر دیتا ہوں، پورے پاکستان میں کال ہوگی، کیونکہ ہر کوئی پاکستان میں اب کراچی سے اسلام آباد تو نہیں پہنچ سکتا، یا کراچی سے لاہور پہنچنا مشکل ہے، کوئٹہ پہنچنا مشکل ہے، راولپنڈی پہنچنا مشکل ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ پورے پاکستان کے اندر جو شہر قریب کے ہوں گے ان کو کال دیں گے، ایک جگہ بند کریں گے آپ، اور اس کی اسٹریٹجی ہے ہماری شہروں کو بند کرنا، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، شاید دوبارہ بھی کریں، تو اس سے تو پورے ملک کا پہیہ جام نہیں ہو جائے گا؟ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم انسٹیبل نہیں کرنا چاہتے، اب الیکشنز کرا دیں۔ پی ڈی ایم کیا کہتی تھی؟ 4.25 سال یہ سلیکٹڈ ہے، یہ غیر آئینی حکومت ہے، یہ چوری کے ووٹ سے بنی ہے، 156 سیٹوں والا باہر بیٹھا ہوا ہے۔ دوران کوئی اگر 25 شہروں سے، جو کہ آپ کے زمانے میں ایک مذہبی تنظیم بھی کرتی تھی، تو اگر وہ بند کر دیں اور کہیں کہ اب ہم نے چونکہ بند کر دیا پورے پاکستان کو، اب ہمارا مطالبہ ماننا ہے، تو کیا آپ مانتے ہیں؟ سمپل ایز دیٹ۔ اگر آپ اس مذہبی تنظیم کی جس کی بات کر رہے ہیں تو ان کو تو آج روڈ پہ ہونا چاہیے تھا، اور کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے، اور جب فرانس کے سفیر سے ملاقاتیں ہو رہی ہوں اور وہ کچھ نہ کر رہی ہو، تو پھر آپ کو پتہ تو چل جائے گا نا کن کے کہنے پہ وہ آئے۔ اگر ان کو بھی وہ روڈ پہ لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں، ہمیں تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو بتائیں نا، کیا اس وقت فرانس کے سفیر کو نکال دیا گیا؟ کیا اس وقت فرانس کے جو پرائم منسٹر ہے ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ بڑی خوشگوار موڈ کے اندر۔ کہاں ہے وہ مذہبی جماعت؟ کہاں بیٹھی ہے وہ مذہبی جماعت؟ اب کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں نہیں نکل رہے؟ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ 1 منٹ دو، اسلامو فوبیا پہ جب خان صاحب نے پوری دنیا کے اندر کمپین چلائی، پوری دنیا کو اس چیز پہ راغب کیا، 15 مارچ یہ دن مقرر ہوا کہ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کے خلاف دن مقرر کیا تھا، اس پہ تو وہ مذہبی جماعت نے کوئی ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا، کوئی کسی قسم کا بیان نہیں آیا۔ تو بھائی ہماری اسٹریٹجی بہت اوپن ہے، ہمارا مطالبہ ایک ہے، اسٹریٹجی بہت زبردست ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں، لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں، شہر بھی لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے، وہ ایک مذائقہ خیز کریکٹر ہیں پاکستان کی سیاست کے، وزیر داخلہ ہیں سر، مذائقہ خیز وزیر اعلیٰ نا، مجبور وزیر اعظم ہو سکتا ہے تو مذائقہ خیز وزیر داخلہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر داخلہ کو کبھی پاکستان کی یہ سنا ہے کبھی کسی وزیر داخلہ کو کہ پاکستان کی اپنی عوام کے اوپر، جو فلسطین کے اوپر اسرائیل جو ڈرون یوز کرتا ہے شیل اور ربڑ بلٹس مارنے کے لیے، وہ لے گا پاکستانی عوام کے اوپر خود استعمال کرنے کے لیے؟ مذائقہ خیز ہے نا، شرمناک ہے۔ اور ان کو میں صرف ایک بات کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں بہت دھونی دیں گے، وہ اپنی دھوتی بچا کے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دھونی دیتے دیتے ان کی دھوتی نکل جائے گی۔ منتو خیل صاحب، یہ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے علی نواز وان صاحب کہ آپ کی نے کبھی نہ تشدد کے خلاف کوئی موشن موو کی ہے، نہ کہیں آواز اٹھائی ہے، نہ صحافیوں کے آواز دبانے کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی اتحاد میں آنے کے بعد کچھ بدلی سی پارٹی نہیں لگ رہی؟ اپنے جن اصولوں پر ہمیشہ کھڑی رہتی تھی ان اصولوں پر اب کھڑی نظر نہیں آتی؟ پہلے تو شکریہ علی نواز صاحب کا کہ جنہیں تعریف کے لیے پیپلز پارٹی کی آج ہی صحیح، اور آپ پہلے دن جو بے آرائی پہ پابندی لگی ہے یا اس کے لگی ہے ملک پہ، تو پیپلز پارٹی کی یعنی میت کرنا سرمندر ہو ہماری ترجمان پارٹی کی ترجمان کی طرف سے ان کی منظمت کی، اور یقیناً ہم نے اندرونی طور پہ اس کی پریشر بھی ڈالا ہے کہ اس کو بننا کیا جائے۔ میں ایک چیز جو میں نے سوال پہلے آپ سے کیا تھا، آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کب ہے؟ آنے والے ہفتے میں ہے، 2 ہفتے بعد ہے، 4 ہفتے بعد ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سپٹمبر میں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جائے گا کہ اب یہ حکومت کا جانا ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں، تب تک آپ کال نہیں دیں گے۔ پھر ہمیں 25 مئی کی نہیں دینی چاہیے؟ تو وہ تو آپ نے غلطی سے سیکھا بھی ہوگا، شاید اسی سیکھنے کی وجہ سے پاکستان اگر اس حال میں پہنچا ہوا ہے تو ان ریئلائزیشنز کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ریئلائزیشنز دیکھیں، مسئلہ ہے کہ آپ کو اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔
یہ کہ اس کی یقین دہانی آ گئی، اس کی یقین دہانی آ گئی، اس کی یقین دہانی آ گئی. ان یقین دہانیوں میں 70 سال میں پاکستان کہاں پہنچا ہوا؟ پاکستان کا اس وقت کیا حشر ہے؟ پاکستان کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر؟ پاکستان کو وزیر اعظم جاتا ہے اور جو بیانات دیتا ہے اور اس کے بعد دنیا اس پہ کیا ریئیکٹ کرتی ہے؟ دنیا کے اوپر ٹی وی شوز ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے مجبور وزیر اعظم. آپ واپس آئیں گے، آپ IMF کے اس پلان میں ظاہر آپ کو جانا پڑے گا، آپ سب سے وڈرا نہیں کر سکتے، تو حالات کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں پھر میں ایک بات کرتا ہوں اسد، آپ دنیا کمرشل بینکس ہیں، آپ کے مانیٹری فنڈز ہیں، آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرتے ہیں، اپنی اکانومی کو جو بہتری لا سکتے ہیں اس کے اوپر بہتری لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو تو میں نے بتا دیا آپ کو، وہ جو بیچارے جن کام کے لیے پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ ہوا نا، یہ کرپشن جہاں سے پوری طرح سٹارٹ ہوئی ہے، اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 میں پاس کیا تھا، اور وہ پاس کرنے والے یہی موجد تھے اسحاق ڈار صاحب، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان میں جتنی مرضی دنیا کی فورن دولت لے آئیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اور اس کے بعد پاکستان سے ہنڈی سٹارٹ ہوئی تھی، یہاں چوری ہوتی تھی، پیسہ باہر جاتا تھا اور واپس پاکستان میں آتا تھا اور اسے کوئی چیز پوچھی نہیں جاتی تھی. ایک بات میرے دوست نے کی تھی، مجھے یاد نہیں رہی، بیچ میں طلال نے، ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کہا جو NCA کی ایک ڈیمانڈ تھی پاکستان کے اندر پیسہ آنا چاہیے، وہ پاکستان کے اندر پیسہ آیا. القادر یونیورسٹی کا عمران خان کے لیے، عمران خان کے بچوں کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، باتیں اپنی جگہ مگر وہ آ رہے ہیں، اب آپ کیا کر سکتے ہیں. جی قادر مندوخیل صاحب ایکسپوز ہوتا ہے. جی قادر مندوخیل صاحب. جی بالکل، میں سمجھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں تو انہوں نے بات کر لی ہے. صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو بات انہوں نے بلاول صاحب بات کی ہے ٹانگے کانپنے والی، کیا وہ عمران خان صاحب کی ابھی ہفتہ پہلے وہ بات بھول گئے کہ جو ہے نا آٹا 200 روپے لیٹر مل رہا ہے، 100 روپے لیٹر مل رہا ہے. کیا جرمنی اور جاپان کی وہ چیزیں 1000 چیزیں ہیں، لیکن سلپ آف ٹنگ کو اس طرح مذاق کے طور پہ سلپ آف ٹنگ پہ تنقید نہیں کر رہے تھے، وہ اس کا ریفرنس دے رہے تھے. چلو جو بھی ہے چلو میں اس کو میں صرف اتنے کہوں گا آپ کو، میں صرف اتنے کہوں گا کہ بلاول صاحب نے جو ڈی چوک میں پروگرام کیا تھا وہاں کوئی سپریم کورٹ کی پابندی نہیں تھی. آپ کے اوپر سپریم کورٹ کی پابندی آپ کا ایفیڈیوٹ تھا کہ ہم نے H9 پارک میں جانا ہے. اور صحیح ہے، چلیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. چلیں بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا. قادر مندوخیل صاحب، علی نواز اوان صاحب، بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.